کیا؟ لبیک یا ابدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ حضرت جبریل امی کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ خدا خدا ہو کے اللہ اپنی ذات و صفات خدائی میں یکتا ہونے کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت جبریل امی نے عرض کیا مولا یہ کون ایسا بندہ ہے سدرہ سے اترے اور ایک ایک کر کے مسجدوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ کسی مسجد کے اندر کوئی خوش نصیب بیٹھا اسے پکار رہا ہے اور اس کی پکار پہ اللہ نے کہا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ نہ ملا، کوئی ایسا بندہ نہ ملا۔ مسجدیں ساری دیکھ لیں، دربار مزار سارے دیکھ لیے، گھروں کے اندر دیکھ لیا کہ کوئی رات کو اٹھ کے مصلی بچھا کے خدا کی بارگاہ میں تہجد گزاری کرتا ہو، آہوزاری کرتا ہو، کہیں بیٹھ کے گڑ گڑا رہا ہوگا تو اس کی اس صدا پہ اللہ نے کہہ دیا لبیک یا عبدی۔ کسی گھر کے اندر کوئی ایسا بندہ نہ پایا جو اللہ کو پکار رہا تھا، سارے اپنی نیندوں میں مست سو رہے تھے۔ آواز قدرت آئی، اے جبریل جسے تو ڈھونڈ رہا ہے وہ گھروں میں نہیں ہے، وہ مسجد میں نہیں ہے، مدرسے میں نہیں ہے، مزار میں نہیں ہے، غار میں نہیں ہے، ہاں وہ ہندوستان کے ایک بت خانے کے اندر بیٹھا ہوا ہندو ہے۔ کون ہے بولو؟ ہندو ہے۔ حضرت جبریل امی پہنچ گئے اور جا کے دیکھا کہ وہ بیٹھا کہہ رہا تھا یا صنمی یا صنمی یا صنمی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل یہ بیٹھا بیٹھا کہہ رہا تھا یا صنمی، پکار رہا تھا اسے مدد کے لیے پتھر کو، یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت، صنم کہتے ہیں نا بت کو، وہ کہتا یا صنمی یا صنمی، تو کہیں اس کی آنکھ لگ گئی تو زبان سے نکل آیا یا صمدی۔ کیا نکلا بولو؟ سارے بولو یا صمدی۔ ابھی اس کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اب یہاں پر پھر آؤ، ائمہ کہتے ہیں کہ ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ہر عمل کے پیچھے نیت کا ہونا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ حضرت جبریل امی سے پھر ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں نا جبریل جو بیٹھ کے یا صمدی کہہ رہا تھا کیا اس نے پروگرام بنا کے کہا تھا؟ کیا اس نے نیت کی تھی پہلے؟ تو جب نیت نہیں کی تھی تو اجر کہاں سے ملے گا؟ تو جب نیت نہیں کی تو صمدی کہنے پہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ جواب کیوں مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اتنی بار کہا تھا یا صنمی یا صنمی یا صنمی، لیکن اس کے پتھر نے اسے جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک بار کہا یا صمدی، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور پتھر میں کیا فرق رہ جاتا؟ مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جاتا؟ کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں وہاں نیت نہیں دیکھی جاتی۔ ہائے ہائے ہائے، میری بات سمجھ آئیے تو بولو یار ذرا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ سارے بڑی اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ ایک ہفتہ پہلے میرے پاس ایک مسئلہ ہے، شاہ جی ایک بندے نے طلاق دے دی ہے۔ دوست آیا چل کے میرے پاس بیٹھا، جناب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے طلاق دے دی۔ میں نے کہا اچھا کیا کروں؟ جناب کوئی حل ہو سکتا ہے تو بتا دیں۔ میں نے کہا اسے کیا کہا تو نے؟ جی میں نے اسے 6 دفعہ طلاق کہا۔ میں نے اسے 6 دفعہ، میں نے کہا آپ باقیہ جہاں مفتیان نظام کے پاس جائیں، جہاں جہاں سے آپ تسلی کرنا چاہیں کر لیں، میری نظر میں، اور میں آپ کو کتابوں سے دیکھ کے بتا چکا ہوں کہ میرے نزدیک یہ طلاق ہو چکی۔ آپ اس دن میرے پاس تشریف لے، ہمارے نزدیک وہ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا جناب میں نے غصے میں دے دی تھی۔ تو میں نے کہا جناب پیار میں تو کوئی بھی نہیں دیتا، غصے میں ہی دیتا۔ لو اب وہ کہتا جناب انما الاعمال بالنیات، مجھے سنا رہے ہیں پڑھ کے کہ جناب انما الاعمال بالنیات والا کام کدھر گیا؟ میری نیت تو تھی ہی نہیں۔ تو میں نے اسے عرض کیا جناب کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں وہاں نیت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بس اتنی بات سنانی تھی۔ جب آپ نے طلاق کہنا ہے نا تو آٹومیٹکلی آپ کو پتا ہے کہ میرے پیچھے نیت کیا ہے اس لفظ کو کہنے کی۔ وہاں نیت ہو گئی، آپ کو وہاں نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔
تو کیا خیال ہے اگر کوئی بندہ ہندو ہو اور بیٹھے بیٹھے اس کی زبان سے نکلا یا سمدی، مولوی بیٹھ جائے نہیں نیت نے کی تھی، وہاں مولوی پر نہیں دیکھا جائے گا، اللہ فرمائے گا نام تو میرا لیا ہے نا اس نے، وہاں نام تو میرا لیا ہے نا، چاہے اس نے جان بوجھ کے نہیں لیا، اس نے غیر ارادی طور پہ لے لیا۔ لوگوں بس میں آپ کو ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ گج کے سبحان اللہ کی صدا بلند کرو، قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایک بندہ ہوگا، اس کے نامہ اعمال نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہو جائیں۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اب اس جگہ کا، اس ہیبت کا، اس رعب کا اندازہ کریں کہ یہ میدان محشر ہوگا اور ایک ایک نیکی کو بندے ترس رہے ہوں گے، اس بندے کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر، اور وہ اب مارا مارا پھرے گا کہ میں اب کیا کروں۔ اب یہاں فیصلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، مولا تیرا حکم تھا کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اسے جنت ملے گی، اور جس کی نیکیاں زیادہ نہ ہوئیں بلکہ برائیاں زیادہ ہوئیں تو بولو اسے دوزخ ملے گی۔ تو مالک اب یہاں نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب یہاں تک کہ وہ فرشتے پریشان ہوں گے، بندہ حیران ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توجہ میری طرف رکھنا، اپنے پاس سے ایک نیکی اٹھا کے اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، وہ بھاری ہو جائے گا، بندہ بخشا جائے گا، بندہ بخشا گیا۔ اب وہ بندہ حیران اور پریشان ہوگا اور پھر سوال کرے گا، مولا یہ نیکی میں نے کی نہیں تھی، جو کی تھی وہ میرے نیکیوں والے حصے میں لکھ دی گئی تھی، جو نہیں کی وہ فرشتوں نے نہیں لکھی، جو گناہ کیے وہ فرشتوں نے لکھ دیے، جو نیکیاں کی وہ فرشتوں نے لکھ دی، تو مولا یہ تو میں نے کی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے ایک رات تو سویا ہوا تھا اپنی چارپائی پر، کمرے میں، بستر پر، نیند کی حالت میں، غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر تو نے کروٹ بدلی، تیری زبان سے نکلا اللہ، جو جو سن رہا تھا وہ بولے ایک دفعہ سبحان اللہ، کیا نکلا؟ پھر بولو، پھر بولو، تیری زبان سے نکلا اللہ۔ اے میرے بندے تو بھول گیا، میں نہیں بھولا، میں نہیں بھولا۔ وہ پھر کہے گا، مولا پھر شکایتاً، یا اللہ ان فرشتوں سے پوچھ کہ انہوں نے اس اللہ کہے کو میرے نیکیوں والے حصے میں کیوں نہیں لکھا؟ آج تو میں تو مارا جانے لگا تھا، انہوں نے کیوں نہیں لکھا میرے نیکیوں والے حصے میں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، او میرے بندے تو نے ارادہ کر کے نہیں کہا تھا، بولو تو بات بنے نا یار، تو نے نیکی کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، اللہ کہنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو نے نیت نہیں کی، غیر شعوری طور پہ کروٹ بدلی، تیری زبان سے نکلا اللہ، انہوں نے نہیں لکھا، مجھے پتا تھا، آج میں نے رکھا، تو بخشا گیا۔ بس سامعین محترم جملہ سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں، کیا خیال ہے اگر بندہ ہو چارپائی پر، بستر پر، نیند کی حالت میں، اور کروٹ بدلتے ہوئے زبان سے غیر شعوری طور پر اللہ نکل آئے، اس کا اللہ کہنا بیکار نہیں جاتا۔ تو اللہ کے ولیوں کا ذکر سن کے کہے سبحان اللہ، تیرا سبحان اللہ کیسے بیکار جا سکتا؟ سارے بولو، حق جاریات، ذرا ایک دفعہ شان اولیاء بھی نعرہ سارے مل کے لگاؤ، شان اولیاء۔ واہ، لو صاحب میں نے محترم، اب میں نے آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے وہی مقبرے پہ چلتے ہیں، اور داتا علی اجویلی کے وہاں پر رش کو دیکھ کر، وہاں لوگوں کی ہجوم کو دیکھ کر، وہاں لوگوں کے پروانوں اور دیوانوں کے مجمع کو دیکھ کے میں پوچھتا ہوں، یا اللہ یہ کیا ہے؟ مولا
بولو نا سارے بولو یہ کیا ہے؟ ہر طرف تو ایسا نہیں دیکھا، تو یہ کیا ہے؟ آواز آتی ہے مجھ سے نہ پوچھو، قلندر لاہوری علامہ اقبال سے پوچھو۔ کیا پوچھیں؟ اے اقبال آپ بتا دو یہ کیا ہے؟ اور علامہ اقبال کا جملہ سنو اور سبحان اللہ کی صدا بلند کرنا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جس نے محمد سے وفا کی اللہ تعالیٰ اس کے جانے کے بعد اس کے دربار کو بھی قائم کر دے گا اور اس کے مزار کو بھی قائم کر دے گا، اس کے شہر کو بھی آباد و شاد کر دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے آئیں واپس۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دل کے اندر دو چیزوں کو دل طلب کرتا ہے، محبت دنیا اور محبت الہیہ۔ اب جس نے محبت دنیا کو قبول کیا اس کا حال جہانگیر بادشاہ کی صورت میں آپ کے سامنے ہے، اور جس نے اپنے دل کو اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ بھرپور کر لیا اور منور کر لیا، ان کی شان آج داتا صاحب کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ واہ! اور یہاں پر حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب ولی کامل دنیا میں ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ لوگ اسے زیادہ نہیں مانتے، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے دربار پہ پھول چڑھائے جاتے ہیں، رونقیں لگ جاتی ہیں، عرس منائے جاتے ہیں، لیکن جب موجود ہوتا ہے تب نہیں مانتے، جانے کے بعد مانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اور علامہ ثناء اللہ پانی پتی یہاں پر لکھتے ہیں اس لیے کہ جب وہ اللہ کا ولی دنیا میں ہوتا ہے اس وقت اس کے دل کا مرکز، توجہ کا مرکز اللہ کی ذات بھی ہوتی ہے اور بندوں کی ذات بھی ہوتی ہے۔ اس کے دل کی توجہ کا مرکز بولیے اللہ کی ذات بھی ہوتی ہے اور بندوں کی ذات بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنی قبر میں آرام کرتا ہے، اس وقت اس کے دل کی توجہ کا مرکز فقط اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کی ذات اس کی توجہ کا مرکز بنتی ہے پھر انوار بھی زیادہ آتے ہیں اور تجلیات بھی زیادہ آتی ہیں۔ لو صاحبان محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات چل رہی تھی پہلے۔ حضرت داتا علی حجویری کے مزار پر آنے والے، صدائیں بلند کرنے والے اور یہ کہنے والے گنج بخشے، سارے پڑھ لو، فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کے مرید، ایک بڑا خاص نام سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بہت خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ سبحان اللہ کی صدا آتی تو سناتا نا یہاں پر۔ کیسا مرید ہے کہ دہلی کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اجمیر کے اندر جو مرید تھے ان کے اندر کوئی بادشاہ شامل نہ تھا، عام لوگ رعایا شامل تھی، ٹھیک ہے طاہر صاحب؟ ان کے اندر مریدوں کے اندر یہ بختیار کاکی صاحب جو تھے اللہ الرحمہ، اتنی شان پائی کہ آپ نے دہلی بھیجا، ادھر جا کے دین کا کام کرو۔ آپ ادھر آئے اور دین کا کام شروع کیا، اور اس قدر شان ملی کہ دہلی کا بادشاہ آپ کا مرید ہو گیا۔ دہلی کا بادشاہ مرید ہو گیا، اور جب آپ کا مرید ہوا تو ہندوؤں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ جب یہ مرید ہو گیا ہے تو مرید ہونے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اب یہاں پر دین اسلام کا کام زیادہ ہوگا۔ کچھ مسلمان خرید لیے گئے، کچھ قاضی خرید لیے گئے، اور پھر فیصلہ ہوا کہ یہ جو بابا جی ہیں نا جن کا بڑا نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان پر کوئی الزام لگایا جائے، ان پر کوئی، اور اتنا بڑا بابا اتنا بڑا ولی ہے کہ اپنے مرید بادشاہ کو بھی ایسا کامل تیار کیا کہ وفات پانے سے پہلے 3 وصیتیں کر دی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے توبہ کرنے کے بعد اپنے سینے کو گناہوں سے بچایا ہو، دوسری
کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی توبہ کے بعد حرام لقمہ نہ کھایا ہو۔ تیسری، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ جسے سمجھ آ گئی ہے بولو تو صحیح ہے یار۔ اب کوئی بندہ آگے نہیں بڑھ رہا اور صفیں بنی ہیں اور پیچھے سے 7ویں صف سے حضرت شیخ آپ کے مرید بادشاہ سلطان شمس الدین التمش پیچھے سے نکلے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور چلتے چلتے آگے آئے اور سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے توبہ کے بعد اپنی تمام تر عبادت پہ پردہ ڈال کے رکھا تھا، بابا جی میرا پردہ اٹھا کے چلے گئے اور جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آئے۔ یہ بادشاہ مرید ہو گیا آپ کا۔ لو اب آہستہ آہستہ اسلام کا کام شروع ہوا۔ ایک عورت، ایک دن دربار لگا تھا، بادشاہ بیٹھا تھا اور باہر سے ایک عورت نے صدا لگائی۔ بادشاہ نے کہا اسے اندر بلاؤ۔ اندر بلایا، قاضی بیٹھے، عدالت سجی تھی۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ کیوں؟ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے گود میں یہ جو 2 مہینے کا بچہ ہے، یہ جس کا بچہ ہے اس نے میرے ساتھ غلط کاری کی تھی، اب وہ کہتا ہے کہ میں اس کا باپ نہیں ہوں، میں تمہاری گئی، میں کدھر جاؤں؟ تو بادشاہ نے کہا، سلطان شمس الدین کہنے لگے کیا بی بی تجھے پتہ نہیں میں محمد عربی کا غلام ہوں؟ تو اس کا نام لے، ابھی اسے یہاں بلا دیتا ہوں، اس کی گردن اتار دی جائے گی، تم نام لے بس۔ وہ بی بی کہتی ہے نہیں نام نہیں لوں گی، تیرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ بی بی تو نام لے تو صحیح، ابھی بلا لیتے ہیں، یہاں پر قاضی بیٹھے ہیں، عدالت لگی، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، وہ تمہارے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، یہ جس کا بچہ ہے۔ اب بادشاہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ہاتھ کانپنے لگ گئے اور پریشان۔ بابا جی تک پیغام پہنچ گیا اور حضرت بابا جی بھی لاٹھی ٹیکتے ہوئے دربار تک پہنچے اور آ کے یہ معاملہ دیکھا، اور وہ بی بی سے کہا کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے کر دیے، 4 مسلمان کھڑے کر دیے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ پیسوں سے کیا کیا ہو سکتا ہے، پیسوں سے کیا کیا خریدا جا سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیا کیا خریدا جا سکتا ہے؟ ہاں جی دیکھا ہے آپ نے؟ بابا جی بھی آ گئے اور اس 4 گواہوں نے کہا جی ہم نے حضرت کو آتے بھی دیکھا تھا اور جاتے بھی دیکھا تھا۔ حضرت بابا جی قطب الدین بختیار کاکی نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور کہا ٹھیک ہے پھر ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، اگر تو ایسے راضی ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، ہم وہ ہیں جو تیری رضا میں راضی رہنے والے ہیں۔ مالک ایسا اچھا، یہ ٹھیک ہے تو پھر یہی صحیح۔ لو سامعین محترم، بابا جی نے بادشاہ سے کہا مجھے آج رات تک کا موقع دو، میں اپنا گواہ لے آؤں گا، میں بھی اپنا گواہ لے آؤں۔ اور رات ہوئی اور حضرت دربار سے باہر نکلے، مرید نے کہا جناب سواری لے آؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آج میں ان گلیوں کے اندر پیدل چلنا چاہتا ہوں جہاں لوگ مجھ سے سلام لینے کو ترستے ہیں۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ جب میرا نام تھا، چرچا تھا عزت کا، تب تو لوگ بڑا ملتے تھے، آج میں دیکھتا ہوں مجھ پہ ہنسنے والے کتنے ہیں۔ اور حضرت بابا جی قطب الدین بختیار کاکی گلیوں سے ہوتے ہوئے اپنے آستانے کی دیوار تک پہنچے اور اپنا چہرہ اپنے پیر خانے کی طرف، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف کر کے کہا پیر جی میں کب اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں لاوارث ہوں؟ مجھے پتہ ہے میرے وارث آپ ہیں، آپ میرے وارث ہیں۔ آج مجھ پہ یہ اعتراض ہوا، مجھ پہ الزام لگا، تو میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں کب آئیں گے؟ اور یہ آرزو کرتے کرتے آنسو بہاتے بہاتے آنکھ لگ گئی اور خواجہ صاحب کا دیدار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بادشاہ سے جا کے 3 دن کا وقت لو، ہم آئیں گے۔ ہم صبح دربار میں پہنچے، جا کے کہا کہ مجھے خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ میں آؤں گا۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، ایک رات کے اندر اندر کون اجمیر گیا اور کون واپس آیا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہ مانو۔ بادشاہ نے کہا بس ٹھیک ہے 3 دن کا وقت دے دیتے ہیں، خواجہ صاحب آ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے وہ گواہی دے دیں گے تو بات مکمل ہو جائے گی۔ اب تیسرا دن تھا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، لوگ تانے کستے رہے، اور یہ تو اسے پتہ ہوتا ہے نا جو بندہ بے گناہ ہوتا ہے، اور بے گناہ کو پتہ ہوتا ہے جب لوگ اسے باتیں کرتے ہیں اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بابا جی سہتے رہے
اور آپ نے سہتے سہتے کہا مولا جیسے تو راضی ہے، اگر یہ بھی امتحان تھا تو امتحان ہی صحیح، ہم امتحان کو پاس کرنے والے ہیں۔ تیسرا دن مکمل ہوا اور رات مغرب کی اذان کا وقت ہوا اور لوگوں نے کہا لو تیسرا دن بھی مکمل ہو گیا، خواجہ صاحب کوئی نہیں آئے۔ بابا جی نے آنسو بہاتے ہوئے مصلی پہ آ کے کہا تم پڑھو تکبیر، اب دیکھی جائے گی۔ اب جب تکبیر پڑھی گئی آپ نے نماز کھڑی کر دی اور نماز کی سلام پھیرنے کے بعد آپ نے چیخ مار کے اپنی دائیں جانب دیکھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے ہاتھ پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں اور آ کے کہا کہ فیصلہ کرو کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ 4 بندے کھڑے ہو گئے، آپ نے انہیں کہا تم ہو جس نے میرے قطب الدین پر الزام لگایا ہے؟ تمہیں حیا نہیں آئی؟ تو نے سوچا نہیں کہ ایک سفید داڑھی والے بندے پہ الزام لگا رہے ہو؟ اور وہ کانپنے لگے خواجہ صاحب کی یہ بات سن کر، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے مرید قطب الدین بختیار کاکی سے کہتے ہیں تم آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ آپ نے کہا جناب آپ نے مجھے کہا تھا سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا لینا، حضور میں نے کھا لی۔ آپ نے کہا تھا فاقہ ملے گا، میں نے کہا تھا جناب مل جائے گزارا کر لیں گے، لیکن آپ نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ ایسا امتحان بھی ملے گا۔ تو آپ نے کہا اس بات پہ روتے ہو؟ جناب میں اس بات پہ روتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنا رونا بند کر لو، تم حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف سے بڑے ہو، کیا ان پر الزام نہیں لگے تھے؟ تم کیسے کیوں رو رہے ہو؟ آنسو بند ہو گئے اور پھر بادشاہ کے دربار میں جا کے کہا کہ اے بادشاہ وہ وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام کی عصمت پر حملہ کیا گیا تو ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی تھی، چھوٹے سے بچے نے گواہی دی تھی، تو آج اللہ کے ولی کی عصمت پہ حملہ کیا گیا ہے، آج پھر ایک بچہ گواہی دے گا، آج پھر ایک بچہ گواہی دے گا۔ اور آپ نے قریب ہو کے اس بچے کے پاؤں کو ہاتھ لگایا۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ آپ نے اس کی قمیض کو کھینچا، وہ 2 مہینے کا بچہ، اور وہ بی بی کہتی ہے کیا کرتے ہو؟ اس نے بولا بھولنا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں وہ بات نہیں پتا جو مجھے بتا دی گئی ہے، تو پیچھے ہٹ جا۔ اور پھر اس بچے نے بول کے کہا کہ اے بادشاہ میرا باپ اسی مجمع کے اندر وہ سامنے بیٹھا ہے جو اس وقت فلاں قبیلے کا سردار ہے، اور میرا جو گناہ گار جسے بنایا جا رہا ہے ملزم خواجہ بختیار کاکی کو، وہ میرا گناہ گار نہیں، وہ تو اللہ کا ولی ہے۔ اور سلام کیے السلام علیکہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ اس نے کہا اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو، آپ ہماری عزتیں اڑانے نہیں آئے، ہماری عزتیں بچانے آئے ہیں۔ لو سامعین محترم، یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، بولیے اللہ والے جو ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے دل کو محبت الہیہ کا مرکز بنا کے دنیا داری کو اس طرح دل سے نکال دیا ہوتا ہے۔ اور ایک بات، ایک جملہ جو شاید میں نے پہلے کبھی کہا ہو یہاں پر، کہ اللہ کا ولی اپنی ولایت کو اس طرح چھپاتا ہے جیسے عورت اپنے ناپاک کپڑے کو چھپاتی ہے۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پر، آپ سارے ایک دفعہ محبت سے سبحان اللہ بولیں گے؟ یہ میں نے آپ کو ایک بات سنانی تھی، حضرت خواجہ صاحب کی بات چلی تو چل پڑی۔ آؤ میں آپ کو حضرت اللہ کے ولی حضور خواجہ بابا جی شرک پور شریف والے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری کی بارگاہ میں لے چلتا، جنہوں نے اس درویش کا نام سنا ہے بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ اور اس کو بعد میں رکھ لیتے ہیں، بات لمبی ہے، وقت مکمل ہو گئے۔ اورنگزیب بادشاہ، اورنگزیب اور دارش کو باپ فوت ہو گیا اور بیٹا، دونوں بیٹے چل پڑے اور کہا کہ سلطنت کے لیے دعا کرواتے ہیں کسی بزرگ سے جا کے، اور آ گئے اور آ کر اللہ کے درویش ولی قریب بیٹھ گئے اور کہا جناب ہمیں کوئی دعا دے دیں۔ بڑے بیٹے نے کہا جناب دعا دے دیں، تخت چاہیے، کرسی چاہیے۔ اچھا چلو ادھر بیٹھ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ مصلی پہ ریت تھی، وہ اتنا ادب والا نہیں تھا، اس نے اس جگہ کو دیکھا اور پھر کہا نہیں بابا جی ٹائم کم ہے، آپ بس دعا کر دیں، میں نے واپس بھی جانا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ دوسرا بھائی جو تھا
وہ بڑا ادب والا تھا. اس نے کہا جناب بابا جی میرے لیے دعا کر دے, تخت مل جائے, حضور کے دین کا کام ہو جائے گا, حضور کے دین کی خدمت ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا آؤ ادھر بیٹھو, آؤ میرے ساتھ بیٹھو. بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہتے بابا جی جہاں تخت دے دیا وہاں تاج بھی دے دو, جہاں تخت دیا وہاں تاج بھی دے دو. آپ نے کہا نہیں, یہ تخت دینا کام میرا تھا, تاج دینے والی ڈیوٹی میری نہیں ہے, تاج دینے والی ڈیوٹی میری نہیں. بابا جی وہ کس کی ہے, میں اس کے پاس جاؤں؟ آپ نے فرمایا وہ تیرے محل کے اندر 7ویں کمرے کے باہر جو دربان بیٹھا ہے نا بابا, چوکی دار, یہ اس کی ڈیوٹی ہے. او ہو, اب دل میں خیال آیا کہ وہ بابا جی ان کی تو میں کبھی کبھی بے ادبی بھی کر دیتا ہوں, کبھی غصے سے بھی بول دیتا ہوں, کبھی جھڑک بھی دیتا ہوں. کہا کہ اب میں کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے بابا جی مجھے اجازت دیں, میں واپس پہنچتا ہوں. جا کے اور بابا جی سے کہا بابا جی آؤ وضو کرواؤ. جو روز وضو کرواتے تھے, یہ تہجد گزار تھا. بابا جی آؤ وضو کرواؤ. اور بابا جی بھی آ گئے, اور وضو کرنے کے لیے اس نے اپنی دستار اتار کے بابا جی کے پاؤں کے پاس رکھ دی. پہلے ادھر رکھتے تھے کرسی کے پاس, آج پاؤں کے پاس رکھ دی. اور سارا وضو کرنے کے بعد بابا جی سے کہتے ہیں بابا جی ادھر دستار تو میرے سر پہ رکھ دو. بولو کہ تو بات بنے گی نا یار, بابا جی یہ دستار تو میرے سر پہ رکھ دو. تو آپ نے فرمایا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور دستار اس کے سر پہ رکھ کے باندھتے ہوئے فرمایا اس چنگی نہیں کیتی, یار نو یار دے پیت نہیں کھولنے چاہیے, یار نو یار دے پیت نہیں کھولنے چاہیے. کوئی ولی یا ایک دفعہ نعرہ حیدری بلند آواز سے کریں, نعرہ حیدری. کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک مولا علی کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما نہ بنا لے. یہ حدیث نبوی ہے. اور یاد رکھیں اس وقت تک مولا علی کسی کو ولایت نہیں دیتے جب تک اس کے دل کا مرکز محبت الہیہ کا مرکز نہ بن جائے. آپ 2 سگریٹ لگائیں اور تھوڑا سا کش لگا کے بھنگ کا پیالہ پی کے کہیں یا علی مدد, اس طرح ولایت نہیں ملتی. اگر اس طرح ولایت ملنے لگے تو سارے نشئی ولی بن جائیں. ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے. سارے نہیں بولے سبحان اللہ یا ساتھ. ولی وہ ہوتا ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے, جس کا دل اللہ کے ذکر سے تر رہتا ہے, منور رہتا ہے. اور یاد رکھیں مولا علی ولایت اسے دیتے ہیں جو کسی کا غدار نہیں ہوتا, سب کا وفادار ہوتا. قیامت کا دن ہوگا, 2 لائنیں بنی ہوں گی, ایک جنتیوں کی لائن اور ایک دوزخیوں کی لائن. اس دوزخیوں کی لائن میں سے ایک بندہ نکل کے آئے گا اور آ کے جنتیوں کی لائن کے اندر سے ایک جنتی ولی کا ہاتھ, ایک بابا جی کا ہاتھ تھام لے گا اور کہے گا بابا جی مجھے پہچانے میں کون ہوں؟ آپ کہیں گے بتا تو کون ہے؟ حدیث پاک ہے. وہ کہے گا جناب یاد کریں میں نے آپ کو ایک دفعہ وضو کروایا تھا, میں نے آپ کو ایک دفعہ وضو کروایا تھا. وہ آپ فرمائیں گے اچھا ادھر سائڈ پہ آ جا. ایک اور بھاگا بھاگا آئے گا, جناب مجھے پہچانے میں کون ہوں؟ تو کون ہے؟ جناب وضو اس نے کروایا تھا, پانی میں نے دیا تھا. تو چونکہ آپ کی طہارت کا انتظام ہم نے کیا تھا پاکی کا, لہٰذا آج آپ اکیلے اکیلے جنت میں جا رہے ہیں اور ہم دوزخ میں جا رہے ہیں. اللہ کا ولی اس مقام پر اپنا چہرہ اپنے ہاتھ بلند کر کے کہے گا مولا انہوں نے میری خدمت کی ہے اور آج یہ دوزخ میں جا رہے ہیں اور میں جنت میں جا رہا ہوں. آواز قدرت آئے گی, اے میرے ولی انہیں بھی لے جا اور اس دوزخ والی پوری لائن میں دیکھ لے, جس جس کو تو جانتا ہے پہچانتا ہے جنت میں لے کے چلا جا. اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. یاد رکھیں حضرت داتا علی اجویری کی باتیں اور کرامات تو سارے سناتے ہیں, میں نے آج کوئی کرامت نہیں سنائی ان کی. میں نے آپ کو بتایا کہ ولی بنتا کیسے ہے, ولی بنتا کیسے ہے. حضرت داتا پاک کی بارگاہ میں یہ بات آپ کے لیے, داتا صاحب کی بارگاہ میں ایک نوجوان آ گیا اور اس نے کہا جناب میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو. اور وہ سارا دن حضور داتا صاحب کے پاس رہا, صبح سے شام تک. آپ نے اپنے روٹین کے مطابق سارے کام کیے اور صبح اگلے دن وہ
सामान उठा के वापस जाने लगा तो दाता अली अजमेरी फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, और बेटे तू तो मुरीद होने नहीं आया था, तू बगैर मुरीद हुए ही जा रहा है। उसने कहा जनाब मैंने आप में कोई करामत नहीं देखी, मैंने आप में कोई करामत नहीं देखी। तो आपने फरमाया बेटे मुझे बोल के बता, कल से लेके आज तक मैंने कोई नमाज कज़ा की है? जो जाग रहा था वो तो बोले ना यार, क्या मुझ में कोई ऐब देखा? नहीं। कोई नमाज कज़ा की? जनाब नहीं। किसी को गाली देते देखा? नहीं। किसी का हक मारते देखा? जनाब नहीं। कोई बुरा काम करते देखा? कहा नहीं। तो हजरत दाता अली अजमेरी फरमाते हैं यही तो करामत है, और करामत कौन सी होती है कि कल से लेके आज तक तूने मुझ में एक ऐब भी नहीं देखा, तो इससे बड़ी करामत और कौन सी होती है। हाँ, अगर कोई समझे कि हवाओं में उड़ना करामत है तो वो तो चिड़ियाँ भी उड़ती हैं, वो तो कौवे भी उड़ती हैं। हवा में उड़ना कमाल नहीं, वो तो दाता की जूतियाँ भी उड़ती हैं। मैं करामत नहीं सुना रहा, मैंने बस आपको यही बताया है। अल्लाह के वली की पहचान ये है कि हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे हाँ वो बड़ा नूर वाला होगा, वो बड़ा जिक्र करने वाला होगा, वो बड़ी फिक्र करने वाला होगा, मुसल्ले पे बैठने वाला होगा, तस्बीह फेरने वाला होगा। लेकिन आओ मोहल्ला इकबालगंज वालों, मैं आपको हुजूर की बारगाह में लेके जाता हूँ। मदीने में जाने के लिए सब मिल के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में जाके पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर बताएं तो सही अल्लाह का वली कौन होता है, उसकी पहचान क्या है। आका ये नहीं फरमा रहे उसकी दस्तार बड़ी प्यारी होगी, बहुत बड़ी होगी, उसका जुब्बा बहुत बड़ा होगा, उसका लिबास बड़ा प्यारा होगा, सोने की तारें होंगी, उसकी तस्बीह बहुत बड़ी होगी। ना ना, सहाबी ने पूछा था आका से, आका ये जिसके बारे में अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की आयत कुरान में आई है, या रसूल अल्लाह बताएं तो सही ये वली होता कौन है, ये दिखता कैसे है, इसकी पहचान क्या है, इसके मामलात क्या हैं। आका ने फरमाया था वल्लज़ीना इज़ा रुऊज़ु गिरल्लाह, अरे जिसका चेहरा देखने से तुझे अल्लाह याद आ जाए वो वली होता। मिल के बोलो यार, तो जिसका चेहरा देखने से या जिसका चेहरा देखने से बंदे को रब याद आ जाए, वली की पहचान हुजूर की बारगाह में ये दी गई है कि उसको देखने से तुझे अल्लाह याद आ जाए। बस एक जुमला है, उसको देखने से तुझे नहीं बोले, उसको देखने से तुझे अल्लाह याद आ जाए। मुझे बोल के बताओ, अगर वली को देखने से अल्लाह याद आता है तो जो अली को देखते होंगे, हो या वली की पहचान तो ये रख दी, तो जो देखते होंगे हजरत सिद्दीक अकबर को, फारूक आजम को, उस्मान गनी को, मौला अली को, और फिर जब वो सारे बैठे होंगे, आमिना का लाल बैठा होगा, तशरीफ फरमा होगा, जलवागर होगा, सबकी निगाहें मुस्तफ़ा करीम के चेहरे को देखती होंगी। अगर वली के चेहरे को देखने वाला, अल्लाह का हुक्म ये है वली को देखो, तुम्हें पता चल जाएगा अल्लाह याद आ गया। अगर वली को देखने से अल्लाह याद आता है तो हजरत सिद्दीक अकबर से पूछते हैं आका के चेहरे को देख के क्या मिलता है। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं बस निगाहें सिद्दीक की हो, चेहरा मुस्तफा का। क्यों? क्योंकि उसको तो हम देख ना सके, ना देख सकते हैं दुनिया में। उसने महबूब को अपनी ज़ात का मजहर बना के बेचा कि सोनिया जरा मैनू ना वेख सके ओ तेनू वेखे, ओ तेनू वेखे। लो साहिबान मोहतरम, करामात एक तरफ, औलिया की तालीमात भी देखें। हुजूर गौस आज़म की करामात तो सारे बयान करते हैं, करामात बयान करने से काम नहीं चलेगा, तालीमात देखें। हज़रत दाता अली अजमेरी के उर्स पर जाने वालों, वहाँ की खराफात आप देखते हैं, जाके बाहर ढोल ढमक्के चलते होते हैं, नशे भंग। ये अरसलान साहब रात को गए थे, बता जी वो सिगरेट पी रहे थे, खुसरे नाच रहे थे। कहीं दाता साहब ने फरमाया कि मेरे उर्स पे आके ये काम करो? भाई कोई तो बोलो, नहीं ना फरमाया मेरे आके या ढोल पे खुसरों को बुला लो और नाचो, कहीं नहीं फरमाया। क्या अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने कोई ऐसा काम किया? नहीं।
تو پھر پتہ چلا ان تمام کاموں کا، غلط کاریوں کا اللہ کے ولیوں کے ساتھ کوئی تعلق اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں ولی کا تعلق دیکھنا ہے تو دیکھو کہ اس کی اگر بارگاہ میں حاضری دینی ہے، وہاں جا کے درود پڑھو، وہاں جا کے آپ اصالہ ثواب کے لیے قرآن پڑھو، نماز پڑھو، یہی اللہ کے ولی کا درس ہے اور یہی اللہ کے ولیوں کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔